یہ اکنالج اسلام شکتی چلے گئے. جی بھائی زید آپ اسٹیج پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، اصل میں بعض اوقات کچھ لوگوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے، اس کا جواب دینے کی کوشش تو کی جاتی ہے لیکن مطمئن نہیں کر پاتے ہیں کہ عام طور سے اسلام میں قرآن حدیث نے یہ کہا ہے کہ مردوں کے ساتھ میں وعدہ کیا گیا جنت کے اندر. لسن، آپ کس مدرسے سے پڑھے ہیں یا پڑھ رہے ہیں؟ جی پڑھ رہے ہیں، ویسے ندوۃ العلماء کی شاخ کے اندر برانچ میں پڑھ رہے ہیں اور اس سال ندوۃ العلماء میں رہیں گے. ٹھیک جی. اب دیکھیں ہمیں لہجے سے پتہ چل جاتا ہے کہ مدرسے کا طالب علم ہے. جی 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 ہاں فرمائیے. تو اس کا جواب، یہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ میں وہ وعدہ نہیں کیا گیا جو مردوں کے ساتھ کیا گیا. کون سا وعدہ؟ بہت سے وعدے جو جنت کے تعلق سے کیے گئے ہیں کہ جنت کے اندر مردوں کو حور ملے گی، اور اس کے علاوہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب مردوں کو یہ ساری چیزیں دی جائے گی اور مردوں کے ساتھ میں ان کی وہ بیویاں جو دنیا کے اندر تھی وہ دی جائے گی، تو پھر عورتوں کے لیے کون سے وعدے کیے گئے ہیں جو جنت کے اندر ان کو ملے گا؟ عورتوں کو وہ ملے گا جو عورتوں کو چاہیے، اور مردوں کو وہ ملے گا جو مردوں کو چاہیے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو اگر ایک سے زیادہ بیوی دے دی جائے تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ جی آپ کو اگر ایک سے زیادہ بیوی دے دی جائے تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جی نہیں. اچھا، اگر آپ اپنے خاندان میں کسی باحجاب با پردہ ایک باحیا خاتون سے پوچھ لیں کہ بھائی تمہارا نکاح ہم 2 مردوں سے ایک ساتھ کرا رہے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو اگلی ہی لمحے اگر وہ خاتون آپ سے عمر میں بڑی ہوگی نا تو آپ کا ہاتھ اپنے چہرے پہ ہوگا، چونکہ اس نے آپ کا چہرہ سجا دیا ہوگا. وہ اتنی حیا کی وجہ سے ہے نا. کیوں؟ یہ عورت کی حیا کے خلاف آپ نے سوال کر لیا. عورت کو یہ نہیں چاہیے کہ اس کو 4 ہسبینڈ ملے. عورت اگر اپنی فطرت کے اوپر باقی ہے تو وہ ایک ہی ہسبینڈ سے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے گی، پوری زندگی گزار لے گی. اور مرد اپنی فطرت پر باقی ہے تو اس کو ایک سے زیادہ عورتیں چاہیے. تو مرد کو اس کی فطرت کے مطابق اور عورت کو اس کی فطرت کے مطابق ملے گا. جو وعدہ کیا گیا وہ فطرت کے مطابق ہے. اور جس کی آپ یہ کہیں کہ نہیں بہت سی عورتوں کو زیادہ مرد چاہیے تو ان کی فطرت بدل چکی، ان کو تو جنتی میں نہیں جانا، ان کے لیے تو جی. لیکن پھر یہی سوال رہ جاتا ہے کہ دنیا کے فطرت کا جو نظام ہے وہ دنیا کے اندر ہے، اور جنت کے اندر تو یہ ہے کہ وہاں پر جو چاہے وہ ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کے ایک تحت. آدمی اگر یہ چاہے کہ وہ خدا بن جائے تو کیا خدا بن جائے گا؟ جی نہیں. تو اس کا مطلب یہ وہاں ہے تو ماتحت خدا کے ہوں گے. وہاں پھر ایک آدمی اگر یہ اشکال یہ چاہے ہوتا ہے کہ ماتحت خدا کے ہوگا. یا مثلا آپ یہ چاہیں جنت میں جا کر کے سارے جہنمی جو ہیں وہ جنتی میں آ جائیں، وہ بھی آ جائیں جو مشرک اور کافر ہیں، کیا آپ کی چاہت پر عمل ہو جائے گا؟ جی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر رہتے ہوئے جو بھی وہ چاہے گا وہ اس کو ملے گا. اب کافروں اور مشرکوں کا جنت میں آنا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. اسی طریقے سے ایک انسان کا جنت میں پہنچ کر خدا بن جانا انسانی فطرت کے خلاف ہے. تو انسان اپنی فطرت کے باہر کوئی خواہش نہیں کرے گا، اس فطرت میں وہ جو بھی خواہش کرے گا وہ خواہش اس کی پوری ہوگی. جی. اس کے علاوہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جب اگر یہ کہا جائے کہ مردوں کو وہاں پر حور دی جائے گی، تو کیا پھر اگر وہ عورت جس کا شوہر جو ہے وہ جہنم میں چلا گیا، یا پھر وہ عورت جس کا شوہر ہی نہ ہو، اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں الگ مخلوق پیدا کی ہے. اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں ہے. اللہ نے کچھ مخلوق جنتی کے لیے خاص پیدا کی ہے، اس میں میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں، جیسا کہ حور جنت کی مخلوق ہے. وہ ایسی مفتی عورتوں صاحب، کے لیے ہے کہ جن کا نکاح نہیں ہوا یا جن کا شوہر جنت میں نہیں ہے. مفتی صاحب درخواست یہ ہے کہ آپ وہ حوالہ بتا دیں تاکہ ہمیں بھی آسانی ہو جائے. بتاتا ہوں میں آپ کو. ایک تو یہ کہ حور کا تو آپ کا ذکر آئی گیا نا کہ وہ مخلوق جی جنت جی کی مخلوق. اب یہ کہ وہ آیت میرے ذہن میں آئے گی تو میں بھی بتا دوں گا. اتنے ہم دوسرے کالر لے لیتے ہیں، اگر آپ کا یہ سوال مکمل ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جی میں دوسرا ایک سوال بھی ہے. جی جی جیسے عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، تو یہ کس اعتبار سے کہا جاتا ہے؟
کس اعتبار سے کیا مطلب؟ کس اعتبار سے مطلب جس یہ صرف گھریلو نظام کے اعتبار سے ہے یا پھر پورے دنیا کے نظام کے اعتبار سے ہے؟ ہر اعتبار سے دیکھیں، دنیا کا جو نظام ہے، سوسائٹی جو ہے، وہ جو سویلائزیشن ہے وہ معاشروں سے بنتی ہے، معاشرہ خاندانوں سے بنتا ہے اور خاندان افراد سے بنتے ہیں. تو جب آپ نے ایک اتھارٹیٹیو، ایک ہائرارکیکل سسٹم ہے یہ، جس میں کسی نہ کسی کو سربراہ بننا ہوتا ہے، جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس میں اتھارٹی مرد کی ہے فیملی کے لیول پر، تو پھر فیملی جن چیزوں کو بہت ساری فیملیاں بنائیں گی نا مل کر، وہاں پر بھی اتھارٹی مرد ہی کی ہوگی. جی. اچھا کچھ لوگ نیچے دروپدی جو ہے، یہ جو ہے سوشل کانٹیکسٹ میں، یہ سوشلی جو ہے وہ مرد جو ہے وہ حاکم ہے. If you're a resident of Bahrain, you can now learn. یہ یعنی کہ اسپریچولی نہیں ہے، مطلب کہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ اسپریچولی جو ہے وہ حاکم ہے، بلکہ یہ سوشل کانٹیکسٹ میں. ٹھیک ہے جی. نیچے کمنٹس میں کچھ لوگ نا دروپدی جو ہے اس کی مثال دے رہے ہیں، تو میں یہ چیز بتاتا چلوں، مانگے اس نے ایک ہی تھا 5 گنوں کے ساتھ، مانگا اس نے ایک تھا، وہ تو اس کے ساتھ موئے موئے ہو گیا تھا، وہ ملے نہیں تو وہ پھر 5 ہوئے. تو یہ یاد رکھنا. اچھا زید صاحب یہ چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں، میرے وہ ابھی مل نہیں رہا مجھ کو حوالہ اس کا، لیکن بہرحال یہ حوالہ موجود ہے اور قرآن کی کسی آیت سے وہ دلالے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایسے بھی مرد بہت بڑی تعداد میں جنت میں جائیں گے کہ جن کی بیوی موجود نہیں ہوگی، چاہے ان کی شادی نہیں ہوئی یا بیوی ادھر رہ گئی، تو ان کو بھی تو شادی کرنی ہے نا، تو ان کی ایسی عورتوں سے ہوگی جن کے ہسبینڈ نہیں. مسئلہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ حوالہ مانگتے ہیں کہ پھر عورت کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ مرد کے لیے یہ چیز ہے، مرد کے لیے یہ حور دی جائے گی، تو پھر وہ حوالہ یہ مانگتے ہیں سامنے والے کہ بھئی عورت کے لیے پھر اگر اس کا مرد چلا گیا جہنم میں، یا پھر یہ ہے کہ اس کی شادی ہی نہ ہوئی ہو تو ان کے لیے کیا دیا جائے گا، تو اس کا حوالہ وہ طرف کرتے ہیں. دیکھیں بنیادی طور پر یہی بات ہے نا کہ شادی کرنا ایک اس کی فطرت میں ہے، اور فطرت کے اندر اس کی جو بھی خواہش ہے وہ پوری کی جائے گی. جنت میں جا کر اس کی خواہش فطرت کے مطابق یہ کہ اس کی شادی ہو، تو اس کی شادی ہوگی، چونکہ فطرت کے مطابق جتنی خواہشات ہیں وہ پوری ہونی ہے. جی حضرت یہ میں نے ایک اثر پڑھا تھا، ابھی اس وقت مستحضر نہیں ہے اس کا ریفرنس، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو ایک صحابی سے کسی تابعی نے سوال پوچھا تھا کہ جب ہمارے کنوارے نوجوان ہیں وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا معاملہ ہوگا. تو انہوں نے کہا وہاں ان کی آپس میں شادیاں، اچھے اچھے جوڑوں کی آپس میں شادیاں کروا دی جائیں گی. یہ اثر بھی آپ کو مل جاتا ہے. اب وہ مجھے ابھی مستحضر نہیں ہے حوالہ، اگر نظر آ گیا تو میں ضرور شیئر کر دوں گا. جی اسی طرح سے پھر بعض خواتین کا اعتراض یہ ہوتا ہے، مسلم خواتین ہی ہوتی ہے، ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، اور پھر وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی کو اعتراض. ہاں اس کا آج ہی ایک ویڈیو میرے چینل پر شارٹ ویڈیو ہے اپلوڈ ہوئی ہے، اس میں اس کا جواب ہے. جی جی جزاک اللہ خیر. تو اچھا یہ 1 منٹ رک جائیے، مجھے اس کا حوالہ ملنے لگ رہا ہے، اگر یہ وہی ہے تو ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ سوال ہے، سوال یہ کیا گیا کہ اذا كانت المرأة من اهل الجنة ولم تتزوج في الدنيا وتزوجت ولم يدخل زوجها الجنة فمن يكون لها، کہ ایک عورت نے دنیا اہل جنت میں سے ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی ہو گئی لیکن شوہر جنت میں نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ الجواب یؤخذ من عموم قوله تعالی، وہی جو جواب میں نے دیا، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، کہ تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے کہ جس کی تم شہوت یعنی خواہش کرو، اور ظاہر ہے کہ اس کا دائرہ فطرت کا دائرہ ہے. اور اسی طریقے سے اس میں یہ ہے کہ فالمرأۃ اذا كانت من اہل الجنہ، اگر عورت اہل جنت میں سے ہے اور اس نے شادی نہیں کی، یا اس کا شوہر تھا لیکن وہ اہل جنت میں سے نہیں ہے اور وہ جنت میں داخل ہو گئی، فہناک من اہل الجنہ، تو جنت میں ایسے مرد بھی تو ہے نا کہ جنہوں نے شادی نہیں کی یا ان کی بیویاں جنت میں نہیں پہنچی، تو پھر ان کو ایسی خواتین سے ان کی شادی کی جائے گی. یہ باقاعدہ فتویٰ ہے، اور اس کا یہ استنباط ہے اس آیت سے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس آیت سے. حضرت آپ کی اجازت ہو، میں نے زید بھائی کا نا مائک میوٹ کیا تھا کیونکہ پیچھے سے شور آ رہا تھا. جی میں ایک ایسا یہاں پر زید بھائی کے سامنے نقطہ رکھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے سننے والے کئی ہیں انہوں نے اس طریقے سے اس کو کبھی نہ دیکھا ہو. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ مرد اور عورت کو جنت میں امیجن کر رہے ہیں تو بینگ اے میل اور فیمیل ہی امیجن کریں. اب مثال کے طور پر
عورت کی نیچر جس وجہ سے اس میں نسوانیت یا زنانہ پن آتا ہے یا فیمنزم یا نیچر جس وجہ سے اس میں نسوانیت یا زنانہ پن آتا ہے یا فیمنزم یا فیمنن اس کی نیچر ہوتی ہے، اس میں ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے مرد کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، مرد کے ساتھ لنک ہوتی ہے اور اس کو انچارج مان کر خوشی محسوس کرتی ہے. اور پھر عورت ایموشنلی اس طریقے سے کنسٹرکٹ کی گئی ہے کہ وہ ایک وقت کے اندر ایک مرد کو اچھے سے خوش بھی کر سکتی ہے اور اس کو اٹینڈ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ ایموشنلی وہ فوکسڈ ہوتی ہے. جیسے ہی اس کی زندگی میں ویکیوم آئے، گیپ آئے ایک مرد کے حوالے سے، تو وہ دوسرے مرد کی طرف جاتی ہے، پھر دوبارہ اس نظریے سے وہ اس مرد کی طرف نہیں آ سکتی جس سے پہلے ہٹی ہوتی ہے. یہ ہے عورت. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں عورت ہوگی تو وہ عورت ہوگی ہی تب جب اس میں عورت کے گن ہوں گے. صحیح بات. اور مرد ہوگا ہی تب جب اس میں مرد کے گن ہوں گے. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ یہ جسم وہاں پر جائے گا مگر نیچر بدل جائے گی، وہ تو خوبصورتی ہی ختم ہو جائے گی. یعنی عورت میں جو نزاکت ہے، جو اس میں زنانہ پن ہے، جو اس میں شرمیلا پن ہے، جو اس میں نازکی ہے، جو اس میں خوبصورتی ہے، یہ جو چیزیں ہیں، اس لیے قرآن میں ان کی صفت بیان کی ہے عروبن اترابا. عشاق ہوں گی، اپنے خامدوں کی عاشق ہوں گی. عروبن کا مطلب ہے مر مٹنے والی. اب مجھے بھلا بتاؤ، جس عورت کو یہ صفت دے دی جائے کہ وہ اپنے خامن پر مر مٹنے والی ہو، وہ کیسے کسی دوسرے کا تقاضا کرے گی؟ تو یہ یاد رکھنا آپ نے کہ عورت کو اس کی نیچر کے حساب سے جنت میں آپ نے سمجھنا ہے، تبھی وہ عورت کہلائے گی، ورنہ وہ عورت نہیں رہے گی. اچھا، وہ مجھے دلیل مل گئی ہے، انس بن مالک کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی. اس میں یہ ہے کہ لا تزال جہنم یلقا فیہا وتقول هل من مزید، کہ جہنم خالی رہے گی اور کہتی رہے گی کہ مجھے اور چاہیے، یہاں تک کہ حتی یضع رب العزت فیہا قدمہ. تو اس کے بعد جنت کا ذکر ہے، ولا یزال فی الجنت فضل، جنت میں خالی جگہ باقی رہے گی، تمام اہل جنت داخل ہو چکے ہوں گے. حتی ینشئ اللہ لہا خلقا فیسکنہم فضل الجنہ، یہاں تک کہ اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور وہ اس علاقے میں رہے گی. یہ ہے وہ دلیل. جی، تو اس سے یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ عورتوں کے لیے وہاں پر وہ جو چاہے گی ان کے لیے وہ اس کا انتظام کیا جائے گا. جب اللہ ایک مخلوق پیدا کر رہا ہے جو جنت کے لیے اس خالی جگہ کو پر کرے گی، تو اس میں سے وہ افراد بھی نکلیں گے جو ایسی عورتوں سے نکاح کریں گے. جی، یہ مفتی صاحب ایک آخری سوال یہ ہے کہ بہت سارے سوال ہو گئے آپ کے، چلیں آپ کو کنسیشن دے دیں گے چونکہ آپ ہماری برادری سے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. جی، سوال یہ ہے کہ آپ افراد سازی کا کام کرتے ہیں. افراد سازی کا کام